دراصل یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس میں 14 شعبان آتی ہے، جس کو فارسی میں یا اردو میں شب برات کہا جاتا ہے، براءت کی رات۔ تو اس کو لے کر کے بڑا اختلاف رہتا ہے، دو طرح کے گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا کہ جس نے اس کو سرے سے ہی منع کر دیا کہ کوئی رات وات نہیں ہے، سب قدر بدعت، انہوں نے بہت زیادہ شدت برتی، انہوں نے ایسا کر دیا جیسے اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ختم، بالکل کوئی رات اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس نے اس شب برات کو اتنا بڑھا ڈالا کہ اس کو تیوہار بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ 15 یا 17 صحابہ سے روایتیں ملتی ہیں جن سے 14 شعبان کے متعلق کچھ نہ کچھ فضیلت محسوس معلوم ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کی روایت نہیں ہے، کمزور درجے کی روایت ہے، لیکن کمزور درجے کی روایت یا ضعیف روایت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ایک طرف کو ڈال دیا جائے، اب اس سے کوئی بات ہی ثابت نہیں ہوگی، نہیں، بس جو جس درجے کی روایت ہے اسی حساب سے اس چیز کو مان لیا جاتا ہے۔ محدثین کی جو اصطلاحات ہیں ان کے اپنے کام ہیں، اب اس میں عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اپنے علماء پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ میں اس کی مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ کپڑے سینے والا ایک دھاگا لے لیجئے، اگر آپ اسے یوں کر کے توڑے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی دھاگے آپ کئی سارے لے لیجئے، ان کو یوں توڑتے رہیے، ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن اسی طرح کے کئی کمزور دھاگے اگر آپ ایک ساتھ جمع کر دو، یعنی اب ان کو توڑیں گے تو ٹوٹ جائیں گے، وہ بتاؤ بھائی، ٹوٹ جائیں گے، وہ مضبوط ہو جائیں گے، اب انہیں کھینچو تم ٹوٹیں گے ہی نہیں وہ۔ بس یہی مثال ہے کہ اگر کئی کمزور روایت ایک ہی موضوع کی اگر مل جائیں تو یہ محدثین کا ضابطہ ہے کہ اب جب وہ ایک ہی موضوع کی کئی ساری روایتیں جمع ہو گئیں، چاہے وہ کمزور ہیں، تو جب ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر وہ عمل کے قابل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب اتنے صحابہ سے روایتیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فضیلت اس کی ہو گئی۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ اپنی بات اپنے پاس رکھیں۔ اب چلیے رات تو ہے، لیکن کیا کیا جائے، اس میں کیا ہو؟ تو دیکھیے بھائی، بس شب برات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی بہت زیادہ مغفرت کرتے ہیں، گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ تو اصل رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان میں آپ لوگ جب داخل ہوں تو پاک صاف ستھرے ہو کر کے داخل ہوں، تو اس کی ایک تیاری ہے یہ شب برات۔ بس اتنی اس کی حقیقت ہے کہ بھائی آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہو مغرب سے لے کر کے اور صبح تک جتنا اللہ سے معافی مانگ سکتے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا آپ اردو میں ہی کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میرے گھر والوں کو معاف کر دینا، میرے سب پریوار والوں کو معاف کر دینا، ساری امت کو معاف کر دینا، یہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بس یہ شب برات ہے۔ اب اس سے زیادہ کہ کہیں پر گلیوں کا سجانا یا شب برات پر کپڑے بنانا، جوڑے بنانا، یہ سب بدعتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شب برات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ لفظ ہے کہ برات کی رات، چھٹکارے کی رات، مغفرت کی رات، تو اس میں نئے کپڑے بنانے کا کہاں سے جوڑ آ گیا؟ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ غلطی ہے ہماری۔ لہذا جو لوگ جوڑے بناتے ہیں یا یہ کہہ لیجئے کہ جی گھر پہ بچوں کے جوڑے، چلے شب برات ہی تو ہے، ایسے موقع تو آیا کرتے ہیں، تیوہاری تو ہے، تو بھائی ایسا نہیں چلتا ہے، ہمارے اپنے تمہارے بنانے سے تیوہار تھوڑے نہ بن جائیں گے، یہی تو غلطی ہے نا ہماری، یہ چیز غلط ہے، اس کو منع کرنا چاہیے اپنے گھر پر۔ اگر شب برات کو تیوہار سمجھ کر کے اور کوئی کپڑے بناتا ہے
اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، غلط ہے. اس کو دین سمجھ رہے ہیں، جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتے ہیں تو اس طرح اگر تہوار سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے. تو اس رات کی کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، آپ تلاوت کر لیجئے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں صلاۃ التوبہ پڑھوں، نفل نماز پڑھوں میں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں رہ کر کے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جہاں آپ کو آسانی ہو وہاں پڑھیں. باقاعدہ جمع ہونا اور جمع ہو کر کے پھر کوئی اجتماعی نماز پڑھنا یا کوئی شب برات میں خاص طریقے سے نماز پڑھنا کہ اتنی سورت اتنی مرتبہ، اتنی سورت اتنی مرتبہ، ایسا کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے اس میں قبرستان جانے کا. یہ بھی چیز بہت غلط ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے. اچانک سے آپ اٹھے اور اٹھ کر کے آپ چلے گئے. مدینہ میں آپ لوگوں کو، جو لوگ گئے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ وہیں تھا جہاں آج وہ گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ہی جو ہے نا برابر میں جنت البقیع ہے، قبرستان ہے وہیں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے باہر نکل گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہاں چلے گئے، کہیں ایسا تو نہیں کسی دوسری اہلیہ کے پاس چلے گئے ہوں. جب آج تو نمبر یہ ہے کہ میرے گھر میں رہنے کا تھا، تو کبھی دوسرے کے یہاں چلے گئے ہوں. تو یہ اٹھ کر کے آئیں تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو وہ 14 شعبان تھی جب یہ کام کیا. تو اب حضور صلی اللہ، دیکھیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کی سمجھ میں آیا کہ آپ کتنی تنہائی میں اور کتنی خاموشی سے اٹھے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کو جمع کر سکتے تھے، تہجد میں جمع ہوتے تھے، سب لوگ ان کے ساتھ آ سکتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے سکتے تھے، تمام لوگوں کو بلا سکتے تھے کہ بھائی آؤ ذرا قبرستان چلنا ہے، مغفرت کی دعا کر کر کے آئیں. یہ سب کر سکتے تھے نا حضور. لیکن آپ اتنی خاموشی سے گئے، اتنی خاموشی سے گئے کہ آپ کی بیوی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ جا کہاں رہے ہیں آخر، ان کو بھی نہیں بتایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس ایک ہی مرتبہ یہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے، اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی خاموشی سے گئی کہ گھر کے اندر کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ حضور جا کہاں رہے ہیں. تو یہ حضور کا عمل ہے. اب اس کے علاوہ آپ جتنی بھی باتیں دیکھ رہے ہیں تو وہ سب بنی بنائی ہے. چلو جی بھائی بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، چاچا بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، سب مل کر کے اور نئے کپڑے پہنے ہیں، آج قبرستان چل رہے ہیں، شہ برات ہیں. ارے مرحومین انتظار کریں، آج ہمارے گھر والے آئیں گے، ہم پہ درود پڑھیں گے، ہم پہ ہماری لیے مغفرت کی دعا کریں گے، سب لوگ آئیں گے، تو وہ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. تو یہ حضور کا عمل ہے، یہ ہمارا عمل ہے. اب دیکھ لیجئے حضور زیادہ مقبول ہے حضور کے یا ہم زیادہ مقبول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کر کے دکھایا، اگر ویسا کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کر رہے ہو تو پھر خود بھگتو، غلط ہے. سیدھی سیدھی سی باتیں. لہٰذا قبرستان کے اندر لائٹ وغیرہ لگانا اور اس کو سجانا اور اگربتی سلگانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے عمل دیکھا کہ کتنی خاموشی سے قبرستان گئے، کہ صحابہ اکرام کو بھی معلوم نہیں ہو سکا. کتنی تنہائی میں آپ اٹھ کر کے گئے رات کے چند لمحوں کے اندر. اور ایک یہ ہے کہ ہمیں پورا شہر دیکھ رہا ہے اور ہم نے قبرستان سجا رکھے ہیں اور لائٹیں لگا رکھی ہیں، اور پھر ہم جا کر کے وہاں قبرستان میں شب برات میں اکٹھا ہو رہے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. لہٰذا کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، خاموشی سے اپنا نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو چلو یار آج شب برات ہے، اپنے مرحومین کے لیے اس قبرستان میں جو دفن ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں. تو بس اتنا کر سکتے ہیں. دو چیزیں ہو گئی بھائی. ایک تو شب برات کیا ہے یہ میں نے شروع میں بتا دیا، شب برات میں عبادت کیا کرنی ہے میں نے اس چیز کو بھی سمجھا دیا. کوئی خاص عبادت نہیں ہے، آپ استغفار پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ صدقہ کریں، آپ کا جو من کرتا ہے وہ کریں، لیکن کریں تنہا. ایسا نہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، مسجدوں میں آیا جائے اور پھر جمع ہو کر کے عبادت کی جائے. یہ ٹھیک نہیں ہے.
یوں کہہ لیجئے کہ ایک مثال لکھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ جیسے فرض نمازیں ہیں اور نفل نمازیں ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو کسی بادشاہ نے یا کسی، آج کل تو بادشاہ کہاں سمجھ میں آتے ہیں، آج کل تو منتری سمجھ میں آتے ہیں، ودھائک جی اور سانسد جی. تو کسی ودھائک جی نے بلایا، ان کو کہا کہ آپ آئیے گا اپنے گاؤں کے لوگوں کو لے کر کے، یا کسی منتری جی نے بلایا تو آپ جو ہے 10-5 لوگوں کو لے کر کے ساتھ میں گئے، انہوں نے ملاقات کری. اب منتری جی یا بڑے آدمی وہ آپ سے یہ کہیں کہ آپ جو ہے کل شام میں آپ ہم سے الگ آ کر کے ملیے ہمارے گھر، آپ ہم سے الگ خاص ملاقات کریے جس میں آپ اور ہم دونوں ہوں گے، بس کوئی اور نہیں ہوگا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب خاص ملاقات کے لیے بلایا جاوے تو آپ 10-5 لوگوں کو لے کے جاؤ گے؟ ہیں؟ ناراض ہو جائیں گے نا یار، منتری جی نے یہ کہا ہے کہ آپ الگ آنا، ذرا مجھے بالکل ایک دم اسپیشل بلایا، کچھ خاص بات کرنی ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ نفل کا معاملہ ایسا ہی ہے، جو نفلیں ہوتی ہیں تو یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، خاص ملاقات ہوتی ہے. فرض نماز میں تو ہم سب ساتھ شریک ہیں، لیکن جب آپ تنہائی میں ملتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ سے آپ کی خاص ملاقات ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو جمع کرنا یہ سب چیز ٹھیک نہیں ہے. بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھو، نفل نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو، یہ اور اچھا ہے. اور کیا چیز ہوتی ہے جی اس میں؟ ہاں، ایک روزے کا مسئلہ، ایک روزے کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ کوئی 14 شعبان یا 15 شعبان، یعنی جیسے 14 شعبان آج ہے، صبح کو کوئی روزہ رکھنا شب برات کا، تو شب برات کا الگ سے کوئی روزہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ بات بھی آپ ذہن میں بٹھا لیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شب برات کا اگلے دن کو روزہ ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک کسی بھی دن اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن خاص 15 کو رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، البتہ حضور ایک کمزور سی روایت ہے یہ بھی، یہ 15 کے روزہ رکھنے والی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ 13، 14، 15 یہ 3 دن ہر مہینے کو روزے رکھا کرتے تھے. تو کوئی آدمی اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو 15 جو پڑھ رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مطابق دن پڑھ رہا ہے، اس لیے چلو 15 کا رکھ لیتے ہیں، تو رکھ سکتے ہیں. لیکن شب برات کا کوئی روزہ الگ سے ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بھائی بات یہ آپ کی؟ تو یہ چیزیں ہیں جو شب برات کے متعلق ہیں. بہت زیادہ اس کو تیوہار نہیں سمجھنا چاہیے، کپڑے نہیں بنانا چاہیے، کوئی کھانے حلوے یہ وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں. صرف یہ اللہ نے ایک رات دی ہے تاکہ ہم اللہ سے مانگ لیں، اپنی مغفرت کرا لیں. اور اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر بیٹھے ہوئے نماز کے بعد مسجد میں جہاں بھی رہو یہ کہتے رہو کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جتنے ہم نے گناہ کیا ہمیں سب کو معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں پاک کر دیجیے. یہ سب سے بہترین چیز ہے شب برات کے متعلق. باقی آپ کی مرضی ہے، جو نفلی عبادت کرنا چاہو. کوئی آدمی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہ رہا ہے پڑھ لو، کوئی آدمی قضا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے پڑھ لو، کوئی آدمی نفل نماز پڑھنا چاہ رہا ہے پڑھ لو، کوئی عرض کی بات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھے کہ شب برات میں یہ کوئی خاص نماز ہے یا خاص عبادت ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ چیزیں ہیں جن کو دھیان میں رکھنا چاہیے. میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں. کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں تو بعد میں ان لوگوں کو ریکارڈ ہوتی ہیں، سننے کو مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. شب برات پر بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں جلسہ ہوتا ہے، تو وہ اس مرتبہ جو یہ نیزو سرا والا مدرسہ ہے جامع العلوم، تو اس کے برابر میں رہے گا. جو لوگ اپنا ادھر ادھر جاتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر آپ شریک ہوں اور دین کی باتیں سنیں، سنتیں ادا کر لیں.